خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو کس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں اور اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کون کون سے پوائنٹس وہ دیکھیں؟ پروجیکٹ کے اندر پازیٹیو چیز کیا ہے اور نیگیٹو نہ پوچھے پھر. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں یار ان کا بھی دھندا چل رہا ہے, میرا بھی دھندا چل رہا ہے. این او سی کی بات کریں, پارک بھی انہیں 2022 میں این او سی دیے, 2011 میں نکل گئی بات جو میں آپ سے کروانا چاہ رہا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے بلڈنگ کے لیے, ہاؤسنگ کے لیے بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا تھا. ایون ایمنسٹی دی تھی کہ اگر آپ گھر بناتے ہیں یا بلڈنگز بناتے ہیں جس میں لوگ آگے رہتے ہیں تو ہم آپ سے پیسوں کا نہیں پوچھیں گے. یہ بہت اچھی بات تھی. فیوچر انویسٹمنٹ پہ بہت جلدی ریٹرن نہ ہوتا ہے, نہ ہونا چاہیے, نہ یہ کوئی ایکسپیکٹ کرے. السلام علیکم جی. این بی ایس کے پلیٹ فارم سے آج بلال مرزا میں آپ کے ساتھ, اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم نے مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, البتہ ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کے اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کا ذکر میں ماضی میں فیئر اینڈ ریئل پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے کر چکا ہوں, ایک ڈیٹیل انٹرویو ڈال چکا ہوں. لیکن آج ہم ایک جنرل ریئل اسٹیٹ کی بھی بات کریں گے اور ساتھ میں ان کے پروجیکٹ کی بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعادت حسین شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ تعارف ہم فیئر اینڈ ریئل پراپرٹی کے تھرو کرواتے رہے ہیں. آج این بی ایس سے بھی ان کا تعارف ہو رہا ہے. تو سعادت صاحب, ہم آپ کے پروجیکٹ پر جانے سے پہلے ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ سعادت حسین صاحب ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آئے تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سر, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جس میں کام کرنے سے اگر آپ اچھا کام کریں تو آپ کو بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک کسی کو گھر دینا نا ایک وہ سہولت ہے جس کے بارے میں بہت ثواب ہے. لوگوں کو رہائش دینا ایک ثواب کا بھی کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ مطلب ریئل اسٹیٹ میں پوٹینشیل بہت ہے, کیونکہ پاکستان ایک 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے جس میں اس وقت 5 ملین ہاؤسنگ یونٹس کی کمی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال ہماری 3% آبادی کی بڑھنے کی شرح ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آلریڈی ہماری سپلائی کم ہے, اس کے ساتھ دن پہ دن سپلائی کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ وہ سیکٹر ہے, ڈیمانڈنگ سیکٹر ہے. بٹ یہاں پہ جو نیڈ ہے وہ ایسے ڈیولپرز کا ہونا اور ایسے پروجیکٹس کا ہونا جو ریئل میں اس نیڈ کو دیکھتے ہوئے کام کریں اور ڈیلیور کریں. ماضی میں ایک بوم آیا تھا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں. تمام تر پروجیکٹس جتنے بھی کام کر رہے ہیں راولپنڈی, اسلام آباد میں, ایون کراچی میں, لاہور میں, ان میں بہت سے لوگوں نے کمائے بھی, بہت لوگوں کو سہولتیں بھی بہت ملی, لوگوں نے گھر بھی بنائے. لیکن اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ پوری مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے, بڑے بڑے ٹیکسز آ جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو پاکستان کے اندر چلا یہ کتنا بینیفیشل یا کتنا نقصان دہ ہے اس انڈسٹری کے لیے؟ اچھا دیکھیں, ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بوم آیا بوم ختم ہو گیا, اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ریئلسٹک وجہ اور ایک ہوتی ہے جو سنی سنائی باتوں کی وجہ سے بوم بھی آتا ہے اور سنی سنائی باتوں کی وجہ سے بوم خراب ہو جاتا ہے. لیکن وہ ٹیکسز کے معاملات بھی تو ہیں. ہاں نہیں, اب وہی میں بتا دوں. اب ان میں سے دونوں کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے نا. ریئل وجہ کیا تھی تاکہ ہم ان کو ختم کریں, اور کیا سنی سنائی باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ بھی کیا. اچھا, جو ریئل وجہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو سب سے زیادہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے بلڈنگ کے لیے, ہاؤسنگ کے لیے بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا تھا. ایون ایمنسٹی دی تھی کہ اگر آپ گھر بناتے ہیں یا بلڈنگز بناتے ہیں جس میں لوگ آگے رہتے ہیں تو ہم آپ سے پیسوں کا نہیں پوچھیں گے. یہ بہت اچھی بات تھی. دیکھیں, اگر پاکستانی پیسہ پاکستان سے باہر جانے کی وجہ سے پاکستان میں ایک بلڈنگ بنتا ہے تو کل کو وہ پاکستان سے بلڈنگ تو لے کے نہیں جا سکتا. جب بلڈنگ ہوگی تو گھر بنے گا, اس کے اندر لوگوں کو جابس ملیں گی, لوگوں کو رہائش ملے گی. تو اس طرح کی ایمنسٹی جس میں یہاں پر کنسٹرکشن ہو اور اس کے اوپر اگر ایمنسٹی ہو تو یہ کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس بلیک منی تھی, اس نے وائٹ کرنے کے لیے یہ کر دیا, لیکن کم از کم آپ کو یہ پتہ اس کے پاس ایک ایسٹ آ گیا نا جس کے اوپر کل کو اگر انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے تو یو کین ٹچ, نمبر 1. اور ایک تو یہ وجہ اچھی تھی, اور دوسری پھر پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کی ریئل ڈیمانڈ تھی. اب آپ پوچھیں گے, آپ نے اپنے سوال کا دوسرا حصہ تھا نا کہ اب خراب کیوں ہوا, تو پہلے تو میں نے اس کی کامیابی, اب خرابی کی جو سب سے بڑی وجہ یہ کہ ٹیکسز جو کہ ایک دم سے بہت زیادہ, ایمنسٹی تو ختم ہوئی اس کے اوپر ٹیکسز زیادہ آ گئے. اچھا, وہ ٹیکسز میں کچھ ٹیکسز ایسے تھے جو کہ بالکل عجیب ٹیکسز تھے, جیسے آپ کا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو کہ اس پہ بنتی ہی نہیں ہے, اس سے ٹرانزیکشن کاسٹ بڑھ گئی. دوسرے نمبر پہ آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیے. تیسرے نمبر پہ 7 ہی آگے, پہلے وہ کہتے تھے کہ پیسے کدھر سے آئے نہیں پوچھیں گے, اب یہ کہتے ہیں آئیں کدھر سے, اس کی ساتھ میں ثبوت دو, بعد میں بھی نہیں پوچھیں گے. ابھی اور کچھ لمیٹیشن بھی کی ہیں کہ اس سے زیادہ کی اماؤنٹ پرچیز نہیں کر سکتے آپ, کوئی پراپرٹی ایسی کچھ طرح کے معاملات. وہ نہیں تھی, بیسیکلی یہی تھا کہ آپ ہمیں ٹری بتائیں, آپ پاکستان میں 1000 ارب کی بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ کیونکہ ٹیکس کا نظام ہے ایک یہ, دوسرا پھر وہی سنی سنائی مارکیٹ میں کہ جی پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں کمی ہوگی. بھائی پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی کمی کیا ہوئی, ٹیکسز زیادہ آ گئے, منی کی ٹریک پر ہیں, اس سے آپ کی ڈیمانڈ تو کہیں پہ بھی کم نہیں ہوئی.
تو جو مس انفارمیشن ہے اس نے بہت بڑا اثر ادا کیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اچھا کام کرنے والے نے کام کیا. ہم آپ کی سب سے بڑی مثال ہیں. اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ ساری چیزوں کو صحیح طرح سے ایجوکیٹ کریں تو 2024 جب ریئل اسٹیٹ کا بیڈ ٹائم تھا اس میں سب سے زیادہ ابھرتا ہوا نیا پروجیکٹ بھی اور سب سے کامیاب پروجیکٹ بھی ہم. یہ تو آپ کے پروجیکٹ کی بات ہے نا، اس پر بھی ہم آئیں گے. لیکن ابھی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کے لیے جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی بھی پرسن کا، اینڈ یوزر کی بات کر لیں. اینڈ یوزر اگر میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ لوگوں تک کچھ میسیجز، کچھ پوائنٹس پہنچیں جس سے ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے اور کب کرنی ہے. تو یہ سوال کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر جب انویسٹمنٹ کرنے کا مائنڈ ہوتا ہے، موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں 1 سال کے اندر ریٹرن مل جائے. آج ہم نے اتنے پیسے لگا دیے، 6 مہینے بعد کتنے ہو جائیں گے. آج ہم نے لگایا 2 سال بعد کتنا مل جائے گا. جی یہ فلانی جگہ پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں پلاٹ خرید لیں، میں پلاٹ خرید لیتا ہوں، 2 سال بعد اس کی مجھے اماؤنٹ کتنی ملے گی، 6 مہینے بعد کیا ملے گی. ان لوگوں کو کس طریقے سے گائیڈ کریں کہ انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے، اور کون سی انویسٹمنٹ ہے جو کہ ایک را مٹیریل کے طور پر ہم کرتے ہیں، کون سی ہے جو فوری طور پر ریٹرن دیتی ہے. یہ تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں انہیں آپ. دیکھیے انویسٹمنٹ کی ٹائپس ہوتی ہیں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی. ایک ہوتی ہے فیوچر انویسٹمنٹس جو کہ آپ کسی پروجیکٹ میں جو انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں. جب آپ ایک فیوچر انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو آپ نیور بین ایکسپیکٹڈ کہ جس چیز کو مجھے ڈلیوری 5 سال پہلے ہونا ہے تو اس میں مجھے پروفٹ 6 مہینے میں ملے. یہ اس کو بات کو سمجھیں، یہ مائنڈ کلیئر کرنا بہت یہ فیوچر انویسٹمنٹس میں آتی ہے. دیکھیں اور اس کی وجہ یہ کہ وہ جو جس چیز کی ٹوٹل پرائس بہت زیادہ ہے آپ کچھ پیمنٹ دے کے اس کو دے رہے تو یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہی فیوچر ہے. نمبر 1 تو یہ فیوچر انویسٹمنٹ پہ بہت جلدی ریٹرن نہ ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ یہ کوئی ایکسپیکٹ کرے کیونکہ اس میں اس نے پیسے ہی نہیں دیے. دوسری ہوتی ہے ٹریڈ کیا جائے، کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ جو چیز آپ لیں اور بیچیں، وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، وہ ریئل اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی. اچھا اب ٹریڈ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ایسی چیز پراپرٹی خریدنی ہے جو آپ کو مارکیٹ سے انڈر ویلیو ملے اور اس کی ٹوٹل پرائس پے کرنے کے بعد ٹیکس پے کرنے کے بعد آپ کو پتا ہو یار یہ میری اتنے کی بک جائے گی. ٹھیک ہے، اس پہ پھر اس کی کے ساتھ جو دوسرا اس کا تھا اس کی ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ میں، لیکن اس کی پرائسنگ پہ بھی. اب جو بہت اچھی ٹریڈ میں جن میں پروفٹس ہوتے ہیں وہ چیز کی کاسٹ بہت کروڑوں میں ہوتی ہے کیونکہ انویسٹمنٹ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ بڑی ہوگی اتنا بڑا کسٹمر کم ہوگا اس کا کسٹمر، تو اس کا بائر جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہوں گے تو وہ گڈ پرائس پہ لے کر گڈ پرائس پہ بیچ سکتے ہیں. پر جو ایک جنیرک بجٹ لینڈ ہے جس میں سمجھ لیں کہ 1 کروڑ سے 5-6 کروڑ ہے، اس کی ایسی چیز جیسے آتی ہے وہ مارکیٹ میں انویسٹر جو ریئل ٹائم ایکٹیو انویسٹر ہیں جن کا اور کوئی انویسٹمنٹ کام ہی نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کا، وہ فوراً اس کو پک کر کے سیل کرتے ہیں. تو اگر آپ شارٹ ٹرم ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہیں تو آپ کو بہت بڑا فنڈ چاہیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اور اگر آپ فل ٹائم انویسٹر ہیں تو آپ ہر وقت کما رہے ہیں، اور اگر آپ فل ٹائم انویسٹر بھی نہیں ہے اور آپ پیسہ بھی کرنا چاہتے تو آپ فیوچر پراپرٹیز خریدیں اور اس پہ ویٹ کریں. بالکل اس پہ ویٹ کرنا بنتا ہے. اب مجھے یہ اس چیز میں جاؤں گا کیونکہ بے شمار پروجیکٹ ہیں پاکستان میں جن میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کچھ کی فیچرز ہوتے ہیں جیسے لوکیشن میٹر کرتی ہے یا پھر اس کو رستے کون کون سے لگتے ہیں اس طرح کے. تو یہ ذرا پبلک کو گائیڈ کریں کہ جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو کس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں اور اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کون کون سے پوائنٹس وہ دیکھیں. اگر ایک جگہ پہ روڈ بھی لگ رہا ہے، ایئرپورٹ بھی لگ رہا ہے، موٹر وے بھی لگ رہا ہے اور آبادی کے نزدیک یعنی اس کی چاروں چیزیں بینیفیشری آ رہی ہیں تو وہ تو سب سے اچھی جگہ ہوگی جو ایک جگہ ایسی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ جس میں صرف موٹر وے اور باقی سب کچھ نہ ہو. موٹر وے تو بھائی کراچی سے شروع ہو کے اسکردو تک جا رہا ہے، بیچ میں کتنے صحرا ہیں. بالکل ایک کوئی بھی چیز اس کی بینیفیشری نہیں ہو سکتی. آپ نے اس کے ملٹیپل افیکٹ دیکھنے ہیں. میں نے آپ کو جو کہا نا پروفٹ کی وجہ کیا ہوگی، آبادی اگر پاس ہے تو بھی، ٹورزم یا وہاں پہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ بھی بینیفٹ ہے. روڈز اگر آ رہے ہیں کسی قسم کے بھی روڈ، جو چیز پبلک کو انگیج کر سکتی ہے ان فیوچر وہ بینیفٹ ہو سکتا ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے ایک جنرل بات کر لی مارکیٹ کی. اب مجھے بتائیں کہ اس کنڈیشن میں جو اس وقت مارکیٹ کی کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کے اندر اگر کچھ پروجیکٹس کے میں آپ سے نام لوں، کیا آپ ان کے بارے میں مجھے بتانا پسند کریں گے؟ کیسے ایز اے ڈیولپر وہ میرے کمپٹیٹر ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ایز اے ڈیولپر نہیں، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ کے طور پر اگر میں آپ کو پروجیکٹ کے نام کے بغیر اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کریں گے، لوکیشنز بتائیں اس وقت اسلام آباد کی کون سی لوکیشنز بہتر ہیں؟ پنڈی اسلام آباد. یہ ایک جنرل کویسچن ہے جی. اگر آپ لوکیشن کی بات کریں تو میری نظر میں دیکھیں، اب آپ پھر میں میرا اپنا سٹیکس اس میں آ جائے گا. میں تو اپنی میں اسی لیے پنڈی اسلام آباد بولا، میں اس وقت ابھی خانپور سائڈ پہ نہیں گیا، ٹیکسلا پہ اسلام آباد ہی ہے وہ ان فیوچر بالکل اٹیچ ہو جائے گا. اسلام آباد کے میں اگر اس بات کو کروں تو میں ٹھلیاں کو بہت زیادہ نزدیک سمجھتا ہوں. اس پہ ہاں پرائسنگ ہائی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے ایئرپورٹ بھی نزدیک ہے، موٹر ویز بھی نزدیک ہے، آبادی بھی نزدیک ہے، رنگ روڈ اٹیچ ہو رہا ہے، شہر کے قریب ہے، تو وہ ایک زیادہ بینیفیشری اگر کی جائے. لیکن وہاں پہ کوئی ٹورزم یا دوسری چیزیں نہیں ہو رہی.
اسی وجہ سے جو ہم نے جو سلیکٹ کیا تھا اس میں یہ ساری چیزیں بھی تھی اور پلس ٹورزم ایک ایڈ آن پوائنٹ تھا. چلے میں اس میں آؤں گا, بالکل آؤں گا. اب لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی لوکیشنز بہتر ہیں؟ بے شمار پروجیکٹ ہیں وہاں پر. دیکھیں لاہور بھی مختلف طرف سے پھیل ہے نا, اس طرح جو آپ بات کرتے ہیں نا جب اسلام آباد بھی, تو یہ بھی مختلف طرف سے پھیل ہے, تو لاہور بھی مختلف طرح سے پھیل ہے. میں ہمیشہ اگر آپ فیوچر پراپرٹی تو روڈا کو ضرور اہمیت دینی چاہیے, لیکن روڈا کے فیز 1 کو دینی چاہیے, کیونکہ روڈا خود بھی اپنا پہلے فیز 1 ڈیولپ کرے گا, تو روڈا ایک اچھا آپشن ہے کیونکہ وہاں پہ کافی سارے پروجیکٹ آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو شہر کے اندر پروجیکٹس ہیں جو ڈیولپ ہو چکے ہیں, آپ ان پہ ضرور جائیں. اگر وہ فیوچر پلاننگ پہ دے رہے ہیں, اگر ان کی ایک ڈیلیوری ہسٹری ہے تو ان کو دیکھیں. ٹھیک. اور کراچی میں دیکھا ہے, کراچی میں تو نیشنل ہائی وے کی طرف بھی کافی آبادی جا رہی ہے, گڈاب کی طرف بھی جا رہی ہے. کراچی میں بہت زیادہ نیڈ ہے اس چیز کی. ویسے میں ملیر کو بڑا امپورٹنس دے رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ شارع بھٹو جو کے بعد اس طرف یہ وہ کافی ڈیلیور بھی نہیں ہوا. نیشنل ہائی وے والی سائٹ پر نہیں, شارع بھٹو سے آپ جب جاتے ہیں ٹھٹا کی طرف, اوکے, تو ملیر کی ارد گرد پیچھے کی طرف کافی بڑی ہے, ادھر اپرچونٹی ہے, وہ ایریا کافی زیادہ. ادھر لیکن میں مین حال آپ نیشنل ہائی وے کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور سرجانی وغیرہ اس طرف. ان ایریاز میں مطلب انویسٹمنٹ کی جائے تو ایک اچھی بھی ہے. اور یہاں پہ کراچی کیوں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف کی حق میں, کیونکہ کراچی خود آبادی بہت بڑی ہے نا, نیچر ڈیمانڈ ایک ہے. کراچی سے بات نکلی تو کراچی کی بات کریں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کے لیک شور پر. ٹھیک ہے, لیک شور ایک اچھا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ سے جانیں گے. یہ آپ کہتے ہیں, کچھ مارکیٹ کے لوگ کہتے ہیں, لیکن کچھ نیگیٹو تھیوریز بھی آتی ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ لیک شور اسٹارٹ ہوا تقریباً کوئی سال ہونے کو آ گیا. ٹھیک ہے, اسٹارٹ ہوا, بڑی بڑی باتیں اسٹارٹ ہوئی, جیسے میرا آپ سے لاسٹ ایک پوڈ کاسٹ تھا, اس میں ہم نے بڑی چیزیں ڈسکس کی تھیں. اس منتھ کے بعد جو ہے ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوگی, سب کچھ ہوگا. کہتے ہیں آن گراؤنڈ ہمیں کچھ, میں نے وزٹ نہیں کیا, لیکن آن گراؤنڈ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. آپ تھوڑا سا ریئلٹی بتائیے اس کی. بھائی میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر ہماری ڈیولپمنٹ ویڈیو ڈالیں تاکہ آن گراؤنڈ وہ آپ بھیجیں گے مجھے, میں بالکل بھیجوں گا, گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آئے. سر لیک شور سٹی نے دیکھیں پروجیکٹ لانچ ہوا سال پہلے. پاکستان میں ہسٹری یہ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو لانچ ہونے کے 5 سال تک سائٹ ہی نہیں دکھائی جاتی. بہت اچھا ڈیولپر ہے, ابھی اس نے فیز 3 لانچ کیا, ان کو 10 سال ہو گئے. جب انہیں 2014 میں بیچنا شروع کیا, 19 تک کسی کو سائٹ نہیں پتہ تھی. ایسا ہی ہے, بہت سارے ڈیولپر ہیں پاکستان میں, بہت بڑا نام ہے, ٹھلیاں میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بقول ان کے کہ ایک مہینے میں, ایک ہفتے میں ان کے 700 ارب کی سیل ہوئی, آج تک NOC نہیں لے سکے. لیک شور سٹی نے وہ چیزیں کی ہیں ودن 1 ایئر. 10 سال ہو گئے ڈیولپرس کو, NOC تک نہیں لے سکے. ہم نے ودن 1 ایئر پری ریکوزٹ پورے کیے ہیں. سب سے پہلے NOC لی, اس کے بعد ماسٹر پلاننگ کی, اس کے بعد سائٹ پہ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کی, اور ودن 1 ایئر ہم نے سائٹ آفس ڈیولپ کیا, کیمپ آفس ڈیولپ کیا, جو بیسک نیڈ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے 7 روڈ بن چکے ہیں. میں چاہوں گا اس کی ویڈیو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ الیگزینڈر روڈ, الیگزینڈر پارک ہمارا کمپلیٹ ہونے کو, الیگزینڈر پارک کی ہم نے ایریا ڈیولپ کر دیا, جس کے ساتھ ہم ایک 4 اسٹار انٹرنیشنل ہوٹل کا پلاٹ کلیئر کر کے اب اس کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کرنے لگے, اور اس برانڈ کو ودن 1 اور 2 منتھ لے کے آ رہے ہیں. اور کڈس پارک کو ہم ودن 6 منتھ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیلیوری ڈیو ہوتی تھی دسمبر 2027 کو, ہم نے فارم ہاؤسز کی ڈیلیوری دسمبر 2026 میں کر دی. اور ریزیڈینشیل کی جو ہماری ڈیلیوری ڈیو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی دسمبر 2029 کو, جو کہ ہم نے کہا جی دسمبر 2027 میں کریں گے. ہم وائٹ ڈیولپر ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جو ڈیلیوری کو بیفور 2 ایئرز اور 1 ایئر پہلے ٹارگیٹ کر کے کہہ رہے ہیں آپ ہم سے لیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں آپ کے اس پوائنٹ کی طرف کہ لیک شور کی سیل چل رہی ہے. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ڈاؤن پیمنٹ آپ جسٹ پہلے انسٹالمنٹ دیں اور بکنگ کروائیں. ٹھیک ہے, ایک اچھا آپشن پبلک کو ملا ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے پلاٹ نہیں ہیں جتنے بیچے جا رہے ہیں, مستقل بیچے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اچھا پہلے ایک بات سنیں کہ آپ کو 25,000 روپے کا پلاٹ نہیں ملنا, آپ نے پیسے دینے 15 لاکھ روپے. اگر آپ کمپیئر کریں نا پاکستان اسلام آباد میں, تو میجر پروجیکٹ نے 5-5, 7-7 لاکھ روپے کے پلاٹ بیچے ہیں شروع میں. ہماری ایک بہت اچھی پرائس ہے 15 لاکھ روپے. اگر ہم ادھر کمپیئر کریں تو وی آر گیونگ یو نا گڈ پرائس, نہ مہنگی اور نہ سستی. اس پرائس کو جس نے مجھے 25,000 روپے دینے, میرے سر آپ خود بھی بکنگ کرتے ہیں, اس نے مجھے پورے 15 لاکھ روپے کا اپنا پلان مینیج کر کے دینا ہے. اس نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے ہر مہینے دینے 25,000 روپے. آپ خود سیل کریں تو آپ کو آئیڈیا, آپ کتنے عرصے سیل کریں تو کتنی آپ نے بکنگ کر لی ہے, وہ پورے مہینے میں کتنی ہوتی ہیں. لوگوں کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا نا. لوگ تو آپ جب بھی کوئی ایک کامیاب چیز لے کے آئیں گے, اور مزے کی بات ہے آج وہی ہمارا فارمولہ ہر کوئی کاپی کر رہا ہے. اور ابھی تو ایک ایسا گروپ نے کاپی کیا جو
پروفٹ دیتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں گے. پلاٹس کے کاؤنٹ کی بات تو وہیں رہے گی نا کہ آپ کتنے پلاٹ بیچ چکے ہیں اور کتنی جگہیں آپ کے پاس موجود ہیں. وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں ہمارا جو اگر 16,000 کنال پروجیکٹ ہے نا تو اس کا ہم نے 2% بھی ابھی سیل نہیں کیا, 5% بھی, کیونکہ ہم نے ہر سال ہم نے دیکھیں جب ہمارا جنرل تو یہ صرف 2 یا 5% سیل نہ ہونا کیا یہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ ڈاؤن ہو گیا, اس کی سیل ہی نہیں ہو رہی, یا پھر اس میں کاؤنٹ اتنا زیادہ آ جاتا ہے پلاٹس کا کہ آپ کو لگتا ہے؟ دونوں چیزیں نہیں ہیں. پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ سیل کرنا ہے. یعنی پہلے ہم نے جرنل بلاک لانچ کیا تھا تو جب وہ ہمارا 2 اور 5% پہ پہنچا تو ہم نے جرنل بند کر دیا. یعنی ہم نے اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا. اب ہم اگلا 5% بیچ رہے ہیں ایگزیکٹو بلاک کا. اوکے, جب وہ کمپلیٹ ہوگا پھر اگلا ہم اس سے مہنگا کر کے بیچیں گے تاکہ نئی پرائس پہ بیچیں. میں نے ایک ہی پرائس پہ تھوڑی سارا بیچنا. ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی مارکیٹ کی اور ایک اور بات بتائیں, جو پروجیکٹ کی لائف لائن ہوتی ہے, ہمارا پروجیکٹ ہم اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے 10-15 سال چلنا ہے, آگے پروڈکٹ لانی ہے, تو ہم نے انوینٹری آہستہ آہستہ اوپن کرنی ہوتی ہے. جس طرح آپ کو ایک اچھے ڈیولپر کی مثال دیتا ہوں, ایک انٹرنیشنل ڈیولپر پاکستان میں صرف ایک کام کر رہا ہے, اسلام ہے, اور 18, وہ اس کی تو یونٹس ہی ٹوٹل 6,000 تھے, تو 6,000 اکٹھے پہ ہی دیتا نہیں. اس نے کیا کیا کہ سلو ریٹ بڑھاتا گیا اور سیل کرتا. یہی انٹرنیشنل ڈیولپر کی نشانی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی, ہم نے بھی سیم, وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے یونٹس جتنے بھی ہیں نا ان کو ہم سلو سیل کر کے سلو ریٹ بڑھائیں گے. ہمارا جو آخری یونٹ, جو آخری 5% سیل ہوں گے, وہ آپ یہ سوچیں کہ آج کی پرائس کا شاید 20 گنا 2000% مہنگا ہم بیچیں گے. سعادت حسین نے جو ہے وہ پلاٹ بیچنا شروع کیے اپنے لیک شور کے. پلاٹ بکنا شروع ہے, اس کی انسٹالمنٹ آنا شروع ہوئی, ڈیفینیٹلی بیچ میں کمرشل بھی بکے, کنال بھی بکے, 5 مرلہ 10 مرلہ ڈفرینٹ کیٹیگریز بکی, اماؤنٹ آئی. تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ڈیفینیٹلی اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے دنیا کے ٹور شروع ہو گئے. تو آپ کیا کہیں گے, کبھی ہمیں قطر میں نظر آتا ہے, کبھی ہمیں دبئی میں نظر آتا ہے, کبھی بندہ کراچی میں نظر آتا ہے, کہتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے اور ابھی اس پیسے پہ عیاشیاں کر رہا ہے اور عنقریب سب ختم ہو جائے گا, کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد بندہ بھاگے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ٹور کس سے ریلیٹڈ تھے جتنے بھی وزٹ. ایگزیکٹلی یہ آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, آپ بھی اس کا آنسر دیں نا, ہمیں تھرڈ پارٹی, جس طرح آپ بتائیں کہ وہ ٹور کس سے ریلیٹڈ تھے جو آپ نے دیکھا ہے, ویژولائز آپ نے کیا کیا. ویژولائز ڈیفینیٹلی جب بندہ کسی ٹور پہ جاتا ہے تو وہاں پہ فوٹیجز وغیرہ آتی ہیں, سب چیزیں بندہ دیکھتا ہے کہ یار کوئی بزنس میٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایگزیکٹلی اگر آپ نے اپنے پروجیکٹ کو یا اپنی جو بھی پراپرٹیز ہیں ان کو لوگوں کو بینیفٹ کرنا ہے تو آپ نے ایکسٹرا ایفرٹ کرنے ہیں, ایسی چیزیں لانی ہیں جو دوسرے نہیں لائیں. اب جو دوسری چیزیں وہ کوئی گولڈا موڑ سے تو نہیں ملنی نا, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو کسی انٹرنیشنل کمپنیز لے کے آئیں گے, انٹرنیشنل ایمنٹیز. میں آپ کو مثال بھی دی ایک انٹرنیشنل ڈیولپر کی, تو آپ کو انٹرنیشنل چیزیں ہی لے کے آنی ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, اور آپ کو انٹرنیشنل کولیبریشن, مقصد پوائنٹ کلیئر کرنا ہے, مقصد پوائنٹ اچھی بات نہیں, میں آپ کو اسی کا آنسر دے رہے ہیں نا, ہم کاؤنٹر آرگیومنٹس کے ذریعے. تو یہ ہونے کی یہ نیڈ ہے, سمجھیں, کسی کام کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ آپ ضرورت نہیں کریں گے لوگوں کی باتوں پہ تو پھر آپ اپنے پروجیکٹ کو پیچھے کریں گے. دیکھیں, اگر ایک سفر کرنا ہے اور ایک باپ بیٹا جا رہے ہیں, انہوں نے سفر طے کرنا ہے, وہ گھوڑے پہ بیٹھیں گے, باپ بیٹھے گا تو لوگ کہیں گے بیٹا نیچے, بیٹا بیٹھے گا تو کہیں گے باپ نیچے, اور اگر دونوں اوپر نہیں ہوں گے تو یہ تو ہوں گی. آپ نے اس کو نہیں دیکھنا, آپ نے دیکھنا یہ کہ کیا وجہ ہے. تو میں آپ کی مطلب اس کے آنسر یہی دے رہا ہوں کہ ہماری یہ نیڈ ہے, اس پروجیکٹ کی نیڈ ہے, پاکستان کی پروجیکٹ کو بہتر بنانے کے لیے ڈفرینٹ وزٹس ہیں جو وہ کریں گے بھی اور کرتے رہے ہیں بھی. کہتے ہیں کہ لیک شور بظاہر ہمیں فرنٹ فیس نظر آتا ہے سعادت حسین کا, اس کے پیچھے کوئی اور بندہ ہے ہڈن طور پر, وہ آج اچھا لگ رہا ہے اسے سعادت حسین, تو سعادت حسین سے وہ سارے کام کروا رہا ہے. اچانک سے سعادت حسین سے ہاتھ اٹھنا ہے تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اس کو کلیئر کرنا میں چاہوں گا آپ سے. سارے کاموں کے پیچھے سب سے پہلے تو ایک اور بندہ بھی ہے, وہ اللہ کی ذات, بے شک, جس کی وجہ سے یہ اتنی کامیابی ملی. اور اللہ کے جب تک ہاتھ ہے تب تک کامیابی ملے گی, جب تک نہیں ہے تو اللہ کے. میں فزیکلی کسی پرسن کی بات اب آپ کو پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ یار میں یہ کہوں کہ سب کچھ میں ہوں تو یہ غلط بات ہے, کیونکہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اللہ پہ یقین ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کسی بھی کام کرنے کی 3 چیزیں شرطیں. نمبر 1 آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, نمبر 2 آپ کی 100% ایفرٹ ہونی چاہیے جس کا آپ نے خود جواب دے دیا, اور نمبر 3 یقین کس پہ ہونا ہے کہ کرنا اللہ نے. میں یہ کہوں کہ میں کروں گا, انسان یہ نہیں ہے. تو یہ تو, اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے اگر یہ تم کر لو تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم کامیاب ہوگے, اور یہ میں نے قرآن میں لکھ دیا, میں اپنے الفاظ نہیں بدلتا. تو یہ اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے وہ بات دی. دوسری بات یہ سر جی, لیک شور سٹی ایک کمپنی جو کہ SCCP پہ رجسٹرڈ ہے. SCCP پہ جا کر آپ فارم 21 نکال کے اس کے اونرز کا نام نکال لیں, 2 بندے ہیں, ایک میں ایک میرا چھوٹا بھائی. تو بھائی کوئی بندہ ہے, مثال دیتے ہیں,
تو بھائی وہ کدھر ہے, اس کے نام ہی کچھ نہیں ہے. میں آپ کو اس کو آسان کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ فرنٹ فیس آپ لوگ. اور میرے بھائی ایک بات کو سمجھیں, ٹینجیبل ہے نا ایک چیز, یہ گلاس آپ کے نام ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کوئی کہتا رہے یہ دیا آپ نے, تو آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس پہ نہ ملکیت کا کلیم کر سکتے نہ آپ مجھ سے لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نام ہے, ٹھیک ہے. اس طرح لیک شور سٹی ایک کمپنی ہے جو کہ SCCP پہ رجسٹرڈ ہے, جس کے نام پر زمین ہے. اگر اس کے اوپر ایک بندے نے, اس کے اونر ہم ہیں, تو کوئی کہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا نا. یہ تو بچوں والی بات ہے, وہ کرنے دیں ان کو, آپ کرنے سے تو کسی کو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مطلب مثال دیتا ہوں, آپ خود اپنے طور پر ہم ہیں, اور اگر کل آپ جیسا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے میں مالک ہوں, تو اس کو ثابت کرنا ہوگا نا. ایگزیکٹلی ایسے ثابت. لیکن وہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال نوازشات ہیں, نام پہ کی گئی یہ چیز فرنٹ مین رکھا گیا ہے. عنقریب جب سارے معاملات خدا نہ خاصہ اونچ نیچ ہونی ہے تو بندے بھی بدل جانے ہیں, فرنٹ فیس بدل جانا ہے. آپ کو ایک بات یاد رکھیں, کمپنی ایسٹ ہوتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہوتے ٹرانسفر. ہم اس کے ہم خود مالک ہیں, اور ہم کوئی آج سے تھوڑی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں. میری 3rd جنریشن ہے الحمدللہ, اور 3rd جنریشن سے ہم جب پاکستان میں آ کے اسلام آباد میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تب بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتے, وہ باتیں کرتے ہیں. اچھا, لیک شور سے جڑی ایک اور بات, اس کے بعد پھر ایک کوشچن اور پھر ختم کریں گے ہم. لیک شور سے جڑی بات یہ کہ آپ کے پاس ایک ایمبیسڈر تھی, ٹھیک ہے, جن کا پچھلے دنوں ایک مرڈر والا واقعہ ہوا, بڑا افسوسناک واقعہ تھا. تو بچی بہت محنتی بچی تھی, نو ڈاؤٹ. اس کے لیے کچھ ورڈز آپ کے, پلس اس بچی کے جانے سے کیا بزنس پہ بھی فرق پڑا آپ کو؟ اچھا, سب سے پہلے تو ان کے لیے ورڈز ادا کرتا ہوں, وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. ماشاءاللہ بہت ہارڈ ورکنگ تھی. ان کے والد صاحب جب ہمارے ساتھ ایگریمنٹ طے ہونا تھا نا, تو ان کے والدہ اور والد اور چاچا دونوں آئے تھے. تو اس سے آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی فیملی کی ان کو بہت سپورٹ تھی, اور ان کے والد اور چاچا سب سرکاری محکمے میں ڈائریکٹر لیول کے اپوائنٹ تھے, یعنی میری اچھے گھر سے تھی, اور وہ خود بھی اس کو میڈیکل کرا کے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. لڑکی بھی دیکھیں چھوٹی ہونے کے باوجود بہت سیریس اور ایفرٹ کرنے والی تھی. ہاں, کانٹینٹ کیونکہ ان کی چھوٹی عمر تھی تو وہ اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرتے تھے. تیسری بات, فرق ہمیں دکھ ضرور ہوا ہے. باقی ان کے ساتھ ہمارا 3 منتھ کا ہی کانٹریکٹ تھا, جو کہ آلموسٹ ایک ویڈیو کے بعد ان کا کانٹریکٹ ہی پورا ہو جانا تھا. تو اس لیے اس طرح سے ہمیں فرق نہیں پڑا. ہمارے پلان میں وہ اتنا ہی تھی جتنی انہوں نے ویڈیو بنائی, ایک ویڈیو کم بنائی تھی, جو کہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. ان کا ہمارا پیریڈ اتنا تھا. اور آپ کی لائف میں یا پروجیکٹ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں, ایون سید سعداد شاہ بھی نہ رہے, تو ہم نے ایسا پلان کیا ہوا ہے کہ یہ کمپنی ہے, لوگ پھر بھی ڈیلیور ہوں گے. اللہ پاک اس بچے کی مغفرت کرے, اس کے والدین کے لیے آسانی فرمائے, اور صبر جمیل عطا کرے. اب ایک جنرل کوشچن ہے, مارکیٹ کے اندر بڑے بڑے کنگ بیٹھے ہیں ریئل اسٹیٹ میں. ملک ریاض کا نام ہمارے سامنے, علیم ملک کا نام ہمارے سامنے, علیم خان کا نام ہمارے سامنے. اچھا, اس کے بعد چودھری مجید کا نام ہمارے سامنے, اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں. اگر ان کا کمپیئر کیا جائے, فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے دونوں نام رکھتا ہوں, ملک ریاض اور چودھری مجید, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کنگ ہے ان دونوں میں؟ نہیں, ملک صاحب کی ایک بہت بڑی ڈیلیوری ہسٹری ہے. انہوں نے اتنا بڑا ایریا ڈیولپ کر چکے ہیں, تو آپ یہ کمپیریزن نہیں بنتا نا. میری ایک بات, ہر ایک اگر چودھری مجید اور علیم خان میں لے ہیں پھر, ہاں اب آپ بات کی جا سکتی. تو دیکھیں دونوں نے ایکولنٹ ٹائم پہ لانچ ہوئے, ایکولنٹ ٹائم پہ کام کیا ہے. آئی ول مور پریفر ٹو بی اے چودھری مجید صاحب, کیونکہ ان کی کلائنٹ کے ساتھ اٹریکشن کا اور کلائنٹ کو فیسلٹیز کا معیار ڈفرینٹ ہے رادر دین ملک صاحب. علیم خان صاحب نے ایک ڈاؤن ٹاؤن ایک اچھی چیز لے کے آئے, رادر دین ان کے تھوڑا سا مارکیٹ میں جو ہے وہ کلائنٹ اتنے ہیپی نہیں ہے رادر دین جتنے ملک صاحب. 3-4 پروجیکٹس کی میں آپ سے نا ایک اچھی چیز اور ایک بری چیز پوچھوں گا. فار ایگزامپل ایک وجہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو نا دیکھیں, میں تو آپ لیک شور کے اوپر آپ نے کوئی کویشچن کیا, میں نے آنسر دیا, کیونکہ آئی ایم رسپانسبل. پر کسی تھرڈ پارٹی کی میں برائی نہیں کرتا. نہیں, میں کسی کی برائی کی بات نہیں کر رہا. پروجیکٹ کے اندر پازیٹیو چیز کیا ہے, اور نیگیٹو نہ پوچھے پھر ہو سکتی ہے. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں یار ان کا بھی دھندا چل رہا ہے, میرا بھی دھندا چل رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ بات یہ بیسیکلی ایتھکس کے خلاف ہے. میں بزنس ایتھکس کو بہت فالو کرتا ہوں. کیونکہ میں اس سینس میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پارک ویو سٹی ہے, پارک ویو سٹی کے ساتھ ابھی ایک پروجیکٹ آ گیا سی ڈی اے اور اس کا آر ڈی ایچ اے کا, ٹھیک ہے. اس پروجیکٹ کے آنے سے اگر پارک ویو سے بات کریں, وہ تو کہتا ہے ہمیں رستہ ملے گا, سب کچھ ملے گا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے اس کو؟ اس سینس میں آپ سے پوچھوں. آپ نے میری بات, میں نے جو آپ کو آنسر نہیں دے رہا بات, اس کی وجہ ایتھکس ہے. میری 3rd جنریشن ہے بزنس میں, تو ہم کیوں کامیاب ہیں؟ ہمارے والدین, لیکن سچ بھی تو بولنا چاہیے. سچ بولتے ہیں نا ہم. آپ ہمارے بارے میں جو مرضی پوچھے سچ بتائیں گے. ہمارے والدین نے ہمیں ایتھکس سکھائے ہیں, بزنس ایتھکس. بزنس ایتھکس میں سب سے بڑا ایتھک یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمپٹیٹر کی عزت کر دی, اس کو آپ کمپٹیٹر مانتے ہو نا؟ میں ان کو کمپٹیٹر بالکل مانتا ہوں, اور ہم نے ان سے آگے جانا ہے. اب یہ بھی ساتھ میں کہتا ہوں, لیکن
پازیٹیو کام کر کے جانا ہے، برا بھلا بول کے آگے نہیں جانا. لیکن وہ تو ایک ٹائم ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن بنایا ہوا ہے، فاؤنٹینس وغیرہ سب کچھ، تو یہاں تو ایک سٹارٹنگ ہے ابھی، تو ٹائم چاہیے نا. میں نے کہا تب تک وہ بھی مزید آگے نکل جائیں گے. سر یہ تو وقت بتائے گا. ہم نے 1 سال میں جو اچیو کیا انہوں نے 10 سال میں نہیں کیا. کیونکہ میں نے پار ویو کو چنا اس لیے کہ لوکیشنز کچھ ملتی جلتی ہیں. این او سی کی بات کریں، پار ویو نے 2022 میں این او سی لیے، 2011 میں نکل گئی بات جو میں آپ سے کروانا چاہ رہا تھا. نہیں نیگیٹو بات نہیں ہے، میں آپ کو کمپیریزن کر رہا ہوں، نیگیٹو پھر بھی نہیں کر رہا. جو چیز انہوں نے 11 سال میں اچیو کی وہ ہم نے سال میں کی ہے. تو ہم اگر 10 سال 5 سال بعد جب آپ ہمارے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو ہم آگے ہوں گے. یہ ایک فن کے لیے آپ سے کرنا کچھ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا آپ سے کچھ لاسٹ میں ورڈ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ فیئر اینڈ ریئل پراپرٹیز کا ایک اور پلیٹ فارم ہے NBS کے نام سے، نیکسٹ بگ اسٹوری کے نام سے چینل ہے، اس کے لیے کوئی آپ کے کچھ ورڈز کچھ؟ سر سب سے پہلے تو کسی انسان کا ویژن مشن اس کے نام سے پتہ چلتا ہے. بالکل ایسا. تو آپ نے نام بہت اچھا لگا، نیکسٹ بگ اسٹوری، یعنی کہ اگلی بڑی خبر. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت پوٹینشیل اس نام میں بھی ایٹ سیلف. پھر لوگو آپ کا بڑا زبردست ہے، اور آپ خود بہت اچھے اینکر ہیں اور ہر طرح کے کویشچن کرنے کا ہنر جانتے ہیں. اگر آپ کے سامنے والا جواب دینا جانتا ہوں تو یہی ایک چینل کو کامیابی کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں. جب آپ بیسک چیزیں ٹھیک کریں گے نا تو آگے کامیابی ضرور ملے گی. اور آپ نے ابھی تک بہت زبردست سارا کام کیا ہے. جس طرح آپ کی فیئر اینڈ ریئل کو کامیابی ملی ہے اس طرح اس کو بھی ملے گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سعادت حسین شاہ صاحب. لیک شور سے ہٹ کے ہم نے ایک جنرل انٹرویو ان کا کیا جس میں ہم نے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی. بہت سارے وہ سوالات، بیسک سوالات جو کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ سے پہلے آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں، امید ہے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے.